وزیر اعظم کی زیر صدارت SIFC کی ایپکس کمیٹی کا اجلاس، آرمی چیف سمیت عسکری اور سول حکام شریک ہوئے۔ اجلاس میں ملکی معاشی اور اقتصادی صورتحال پر غور کیا گیا۔ شرکاء کو غیر ملکی سرمایہ کاری سے متعلق بریفنگ۔ ذرائع کے مطابق سرمایہ کاری سے متعلق منصوبوں کی حکمت عملی کی منظوری دی گئی۔ چیئرمین PTI اور بشرا بی بی سے متعلق نکاح کا کیس، مدعی کی جانب سے تکنیکی بنیاد پر درخواست واپس لینے پر عدالت نے مقدمہ خارج کر دیا۔ درخواست گزار محمد حنیف نے شکایت واپس لینے سے متعلق عدالت میں اپنا بیان ریکارڈ کرایا۔ مجھے ضمانت دی جائے۔ چیئرمین PTI نے 190 ملین پاؤنڈ کیس میں ضمانت بحالی کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا۔ وکیل نے درخواست میں موقف اپنایا۔ چیئرمین PTI توشہ خانہ کیس میں گرفتار تھے۔ ٹرائل کورٹ نے عدم حاضری پر ضمانت خارج کی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ برقرار رکھا۔ ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دے کر ضمانت بحال کی جائے۔ القادر ٹرسٹ اور 190 ملین پاؤنڈ کیس کی تحقیقات کے لیے نیب کی دوسری ٹیم چیئرمین PTI سے تفتیش کے لیے اڈیالہ جیل پہنچ گئی۔ نیب کی ایک ٹیم پہلے سے اڈیالہ جیل میں موجود ہے۔ نگراں وزیر داخلہ سرفراز بگٹی نے چیئرمین PTI کو لاڈلا قرار دے دیا۔ کہا جیل میں انہیں ملنے والی سہولتوں کا عام شہری سوچ بھی نہیں سکتا۔ قید میں ایسی سہولت ماضی میں کسی سابق وزیر اعظم کو نہیں ملی۔ نون لیگ کو کوئی فیور نہیں دی جا رہی۔ نواز شریف پر زیادہ تر کیسز بے بنیاد تھے۔ بلاول بھٹو اور نواز شریف دونوں ہی قابل احترام ہیں۔ ذکا اشرف PP کے لاڈلے ہونے کے باوجود کرسی پر موجود ہیں۔ لیول پلئنگ فیلڈ نہ ہوتی تو انہیں ہٹا چکے ہوتے۔ وزیر اعظم کی طلبی سے متعلق سوال پر کہا عدالت اگر چھوٹے معاملات پر انہیں بلائے گی تو یہ مناسب نہیں۔ پاکستان میں لاپتہ افراد کی تعداد دنیا میں سب سے کم ہے۔ بلاول کی ٹریننگ ابھی نامکمل ہے۔ تجربہ حاصل کرنے میں وقت لگے گا، اسی لیے سیاست میری مجبوری ہے، ضرورت نہیں۔ آصف زرداری کا انٹرویو، کہا ایک نہیں 2 پارٹیاں ہیں۔ PP پارلیمنٹیرین میرے پاس، پیپلز پارٹی بلاول کے پاس ہے۔ نئی نسل کی سوچ ہے بابا آپ کو کچھ نہیں آتا، بلاول مجھ سے زیادہ ٹیلنٹڈ، لیکن تجربہ ہوتا ہے۔ بولے یقین ہے الیکشن 8 فروری کو ہوں گے۔ PP زبردست سرپرائز دے گی۔ 172 نشستیں کوئی بھی جماعت نہیں لے سکتی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے ٹویٹر اکاؤنٹ پر پروفائل کی تصویر تبدیل کر دی۔ بلاول بھٹو نے والدہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ گزارے گئے خوشگوار لمحات کی تصویر کو اکاؤنٹ پروفائل کا حصہ بنا دیا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نجی طیارے پر اچانک دبئی روانہ ہو گئے۔ بلاول بھٹو اور آصف زرداری کے اختلافات کی قیاس سرائیاں۔ بلاول بھٹو نجی مصروفیات کے باعث دبئی گئے ہیں، کوئی انوکھی بات نہیں۔ پیپلز پارٹی کی رہنما شازیہ مری کا رد عمل، کہا بلاول بھٹو آج صبح کراچی سے دبئی روانہ ہوئے۔ آصف زرداری نے گزشتہ روز انٹرویو میں بلاول بھٹو کی تعریف کی۔ سلیکٹڈ کا الزام لگانے والوں کی پوزیشن آج خود سلیکٹڈ پلس بن گئی۔ اس ماحول میں انتخابات ہوئے تو کوئی تسلیم نہیں کرے گا۔ PTI کے خلاف سارا ظلم و جبر مسلم لیگ نون کر رہی ہے۔ نواز شریف کو وزیر اعظم بنانا ہے تو انتخابات کی کوئی ضرورت نہیں، نوٹیفیکیشن جاری کر دیں۔ PTI رہنما اسد قیصر کہتے ہیں الیکشن کے لیے ماحول آزاد اور شفاف نہیں ہے۔ مردان کی سیشن کورٹ نے اسد قیصر کو 5 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ اسد قیصر کی درخواست ضمانت کی سماعت 29 نومبر کو ہوگی۔ فیض آباد دھرنا کیس، تحقیقاتی کمیشن کا پنجاب اور اسلام آباد کی بیوروکریسی کو طلب کرنے کا فیصلہ۔ ذرائع کے مطابق سابق IG اسلام آباد خالد خٹک اور چیف کمشنر اسلام آباد کو بھی طلب کیا جائے گا۔ سابق IG پنجاب کیپٹن عارف حسین بھی 27 نومبر کو طلب۔ تحقیقاتی کمیشن نے ویڈیوز کے لیے پیمرا کو بھی خط لکھ دیا۔ ہم نگراں حکومت ہے، سیاستدان نہیں۔ 10 ماہ میں ایک بات سیکھ لی، ٹیم ورک سے ہدف پورا کرنا آسان ہوتا ہے۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا لاہور میں تقریب سے خطاب، کہا بہت جلد ہم مشکلات پر قابو پا لیں گے، شہریوں کے تحفظ کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔
الیکشن کمیشن نے ارکان پارلیمنٹ سے اثاثوں گوشواروں کی تفصیلات طلب کر لی۔ الیکشن کمیشن کے مطابق مالی سال 2022-23 کے گوشوارے 31 دسمبر تک جمع کرائے جائیں۔ اہلیہ اور زیر کفالت بچوں کے اثاثوں اور واجبات کے گوشوارے بھی جمع کرنا ہوں گے۔ کراچی میں نون لیگ اور ایم کیو ایم پاکستان کی ایک اور بیٹھک۔ نون لیگ کے وفد کی ایم کیو ایم مرکز بہادر آباد آمد، سیٹ ایڈجسٹمنٹ، سیاسی اتحاد سمیت مختلف امور پر مشاورت۔ اے این پی کا مردان ہاؤس میں مرکزی اجلاس، جے یو آئی، ایم کیو ایم، نون لیگ اور فنکشنل لیگ کی شرکت۔ غزہ پر 7 ہفتوں سے جاری بمباری کا سلسلہ تھم گیا۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ میں 4 روز کا وقفہ۔ معاہدے کے تحت 1 اسرائیلی یرغمالی کے بدلے 3 فلسطینیوں کو رہا کیا جائے گا۔ 13 اسرائیلی یرغمالیوں کو ریڈ کراس رفح کراسنگ پر اسرائیل کے حوالے کیا جائے گا۔ قطر نے معاہدے پر عمل درآمد کی مانیٹرنگ کے لیے آپریشن روم بنا دیا۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں زبردست تیزی، نئی تاریخ رقم 100 انڈیکس 59,000 کی نفسیاتی حد عبور کر گیا۔ انڈیکس میں 186 پوائنٹس کا اضافہ۔ اور چیئرمین پی سی بی مینجمنٹ کمیٹی ذکا اشرف کی راولپنڈی اسٹیڈیم آمد، شان مسعود، شاہین شاہ افریدی، محمد حفیظ اور چیف سلیکٹر وہاب ریاض سے ملاقات۔ قومی ٹیم کے دورہ آسٹریلیا کے لیے نیک خواہشات کا اظہار، کہا بابر اعظم نمبر 1 پلیئر ہے، ملک کا نام روشن کر رہا ہے۔ سرفراز احمد کو بھی شاباش۔